کتنا کریم ہے وہ خالق، اس نے پوری کائنات بھر دی اپنی نشانیوں سے۔ یہ تو انسان ہے جو غافل ہے، جو غور نہیں کرتا، جو فکر نہیں کرتا کہ اس آفاق عالم میں، اس بھری کائنات میں، ہر شب و روز میں، ہر وجود میں، ہر ذرے میں، ہر شے میں پنہاں ہیں اس کے ہونے کی دلیل۔ ہم نے کہا چونٹی سے لے کر اونٹ تک، ذرے سے لے کر آفتاب تک، ہر شے اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت، کہ یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے اس اونٹ کو، اس کو اللہ نے کیسا پیدا کیا؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے اس آسمان کو، اللہ نے اس کو کیسا بلند کیا؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے اس زمین کو، اللہ نے اس کو کیسا بٹھایا؟ تم نے ایک مجلس کرانی ہو، ایک شامیانہ لگانا ہو تو چار چار بانس لگا کے کھڑا کرتے ہو۔ کبھی آسمان کے شامیانے تلے کسی عمود کو دیکھا ہے؟ اتنا بڑا آسمان اللہ نے کھڑا کر دیا۔ اسی لیے قرآن میں خود کہا یہ کیوں نہیں دیکھتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ اتنا بڑا شامیانہ میں نے کیسے کھڑا کیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ پلین زمین، خوبصورت زمین جس پر اکڑ کے انسان چلتا ہے، اس زمین پر اکڑ کے انسان چلتا ہے، کبھی اس زمین پر غور کرے اللہ نے اس کو کیسا بچھایا۔ اور قربان جاؤں جو پہلا فکرہ ہے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ پورے قرآن میں اگر کسی کو دیکھنے کا حکم دیا ہے تو سارے جانوروں میں اونٹ، توجہ ہے بھئی، اور کسی جانور کا نام نہیں لیا، کس کا نام لیا ہے؟ اونٹ کا نام لیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ اس کو کیسا پیدا کیا ہے؟ اونٹ ہوتے تھے عربوں کے پاس، عربوں کے پاس صحرائی جہاز ہے یہ، اور اس کی خلقت میں عجیب اسرار و رموز ہیں۔ افلاطون بہت بڑی شخصیت گزری ہے، کسی نے افلاطون کو بتایا کہ میں عرب معاشرے میں گیا ہوں، عربوں میں ایک جانور دیکھا ہے جس کی لمبی ٹانگیں ہیں اور اس کی کوہان ہے، تو فوراً افلاطون بولا یقیناً اس کی گردن بھی لمبی ہوگی، یقیناً اس کی گردن بھی لمبی ہوگی، کیونکہ اگر ٹانگیں لمبی ہیں تو رزق کھانے کے لیے گردن لمبی ہونی چاہیے۔ کہتا ہے تو نے ٹھیک کہا ہے، اس کی گردن لمبی ہے۔ اور اس جانور میں اللہ نے ایسے ایسے عجائبات اکٹھے کر دیے، کہتے ہیں 10 دن تک بغیر پانی پیے یہ زندہ رہ سکتا ہے، اور 10 دن سے زیادہ کھائے بغیر رہ سکتا ہے۔ 10 دن تک اسے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو ایک چھوٹی سی تھیلی دی ہے ادھر گردن کے پاس، وہ پانی اس میں محفوظ کرتا ہے، سفر جاری رکھتا ہے، جب بھی پیاس لگتی ہے اسی گردن میں موجود تھیلی سے پانی نکال کے پی لیتا ہے۔ اسی لیے کہا اس کو کیوں نہیں دیکھتے، کیسی اسرار و رموز سے بھری ہوئی مخلوق ہے۔ اور ساتھ بتاؤں اللہ نے اونٹ کے اندر کچھ ایسے اسرار پیدا کیے ہیں انسان واقعاً حیران ہو جاتا ہے۔ ویسے اونٹ خاردار جھاڑیوں کو کھاتا ہے، لیکن میں خود پڑھ کے آج حیران رہ گیا۔ حیات الحیوان کتاب ہے اہل سنت عالم دمیری کی، وہ لکھتا ہے کہ اونٹ وہ جانور ہے جسے سانپ کھانا پسند ہے۔ توجہ کیجئے گا، جسے اسے اچھا لگتا ہے سانپ کھانا، وہ جنگلوں میں ڈھونڈتا ہے مجھے کہیں سے سانپ مل جائے اور میں کھاؤں۔ اور کھانے کا انداز بھی الگ، کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی منہ کی طرف سے نہیں کھاتا، دم کی طرف سے کھانا شروع کرتا ہے۔ سانپ مل گیا اونٹ کو، دم کی طرف سے کھائے گا۔ اچھا اس کو مکمل کھانے کے بعد، کیونکہ سانپ گرم ہوتا ہے اور اس میں زہر بھی ہوتی ہے، وہ تالاب کے کنارے کھڑے ہو کر بھی پانی نہیں پیتا۔ توجہ کیجئے گا، بڑے لطیف نقطے کی طرف جا رہا ہوں۔ پیاس شدت کے ساتھ ہے، کیونکہ گرم چیز کھائی ہے، سانپ ہے، پیاس شدت کے ساتھ ہے، دریا کے کنارے کھڑے ہو کر ایک گھونٹ نہیں پیتا۔ کیوں؟
اللہ نے اس کے دماغ میں یہ فٹ کر دیا ہے، اسے علم ہے کہ جو سانپ میں نے کھایا ہے اس میں زہر ہوتی ہے، اور اگر میں نے پانی پیا تو زہر پورے وجود میں گھوم جائے گا اور میری موت واقع ہو جائے گی، میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کو پتہ ہے میں نے اتنے ٹائم کے لیے پانی نہیں پینا۔ لیکن اس سے اگلا منظر بڑا عجیب ہے، وہ پانی بھی نہیں پیتا لیکن دریا کے کنارے وہیں رک کر اتنا زور سے چیختا ہے، چلاتا ہے، بلبلاتا ہے کہ انسان دیکھ کے اسے یہی محسوس ہوتا ہے شاید اس کو کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی کانٹا چبھا ہے، لیکن نہ کوئی درد ہوتی ہے، نہ کانٹا ہوتا ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اب اس کا راز یہ ہے، اس اونٹ کو پتہ ہے کہ جو چیز میں نے کھائی ہے اس کے اندر زہر تھا۔ اب وہ بلبلاتا ہے، وہ شور کرتا ہے، جب شور کرتا ہے پورا وجود اس کا کانپتا ہے، جب وہ بلبلاتا ہے اس کے جسم میں موجود زہر اللہ اس کے آنسوؤں کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے۔ وہ جو زہر بلبلاتا ہے، شور کرتا ہے، کیوں؟ پورا وجود کانپتا ہے اونٹ کا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب آنسو آتے ہیں تو وہی زہر آنسوؤں کی صورت میں اللہ اس کی آنکھوں سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے وہ آنسو ضائع جاتے ہیں؟ نہیں۔ علامہ دمیری حیات الحیوان میں لکھتے ہیں اللہ نے اس کی آنکھوں کے نیچے 2 گڑھے بنائے ہیں، وہ آنسو اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ساربان کیا کرتا ہے ایک شیشی لے کر ان آنسوؤں کو اس میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر کسی انسان کو سانپ کاٹ جائے، اگر کسی کو بچھو کاٹ جائے، اگر یہ آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو وہاں لگ جائیں بندہ مر نہیں سکتا۔ جی وہ زہر تھی۔ کتنے مرحلے تھے؟ وہ زہر تھی، زہر سے ایک جانور کی خوراک بنی، خوراک سے آنسو بنے، آنسو سے دوا بنی۔